بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل ہوں، آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 47ویں امریکی صدر کے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ یہ 45ویں صدر بھی تھے، اب یہ 47ویں صدر بھی بنے ہیں۔ 45 اور 47 کا چکر جو ہے 45 اور 47 کا چکر امریکہ میں بھی ہے۔ تو سلسلہ یہ ہے کہ آج اس موضوع پہ بات کریں گے کہ امریکہ کی جو نئی انتظامیہ ہے اس کی نظر میں پاکستان کی کیا اہمیت ہے اور اس کی نظر میں افغانستان کی کیا اہمیت ہے۔ افغانستان کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو نئی انتظامیہ ہے وہ کیا کر سکتی ہے۔ ایک تو انتخابی مہم کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اعلان کیا تھا، بڑا واضح الفاظ میں یہ کہا تھا کہ وہ باگرام ایئر بیس جو ہے یہ واپس لیں گے، اور دوسرا انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جو امریکی اسلحہ چھوڑا گیا ہے افغانستان کے اندر یہ واپس لیا جائے گا۔ اب اس کے امکانات کتنے ہیں، یہ کیا ممکن ہے، کیا امریکہ واپس آنے کا ارادہ رکھتا ہے افغانستان میں؟ بہت اہم سوالات ہیں، کیونکہ ایک تو بہت زیادہ بات تو نہیں کی گئی افغانستان سے متعلق۔ جس طریقے سے ماضی کے کچھ الیکشنوں میں ہم نے دیکھا کہ افغانستان فوکس رہتا تھا، یہاں پہ القاعدہ، یہاں پہ اسامہ بن لادن کا ذکر ہوتا تھا، یہاں پہ طالبان کی حکومت کا ذکر ہوتا تھا، اور پھر جب تقریباً 23-24 سال پہلے امریکہ نے یلغار کی 9/11 کے واقعے کے بعد کہ افغانستان آیا تو نیٹو فورسز بھی ساتھ تھیں، اور یہاں پر جب انخلا ہوا، دوحہ قطر کا معاہدہ ہوا اور امریکی فوج، نیٹو فورسز واپس چلی گئیں، تمام غیر ملکی افواج واپس چلی گئیں، تو بھاری اسلحہ، جدید ساز و سامان، دفاعی ساز و سامان جو ہے، جس میں ٹینک، بختر بند گاڑیاں، جس میں ہیلی کاپٹرز یہ بھی شامل تھے، یہ امریکہ نے چھوڑ دیا سارا کچھ، اور باگرام ایئر بیس کو خالی کر دیا۔ باگرام ایئر بیس انتہائی اہم اڈہ تھا، اور اسی ایئر بیس کے حوالے سے کہا جاتا رہا کہ 20 سال تک امریکہ یہاں سے پورے افغانستان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اس کوشش میں وہ ناکام رہا، کیونکہ افغان طالبان نے اپنی مسلسل جدوجہد کے ذریعے امریکہ کو یہ نہیں کرنے دیا کہ وہ کابل سے باہر زیادہ اپنا تسلط جو ہے وہ برقرار رکھ سکے۔ بہرحال طالبان کے ساتھ معاہدے کا مطلب ہی یہی تھا کہ مستقبل سونپ دیا جائے افغانستان کا طالبان کو۔ طالبان آج برسر اقتدار ہیں، لیکن اسلحہ جو ہے اس حوالے سے پاکستانی میڈیا میں بھی، افغان میڈیا میں بھی بار بار اس کا تذکرہ ہوتا ہے، انٹرنیشنل میڈیا میں تذکرہ ہوتا ہے۔ افغان طالبان کے پاس بھی انہوں نے حال ہی میں جو ایک پریڈ کی تھی اپنے قومی دن کے موقع پر، یا جو انہوں نے 3 سال جب یہ برسر اقتدار تھے اور اپنی سالگرہ منائی اقتدار کی، تو اس میں یہی اسلحہ جو ہے اس کی نمائش کی گئی۔ ظاہر ہے کہ کچھ افغان اسلحہ تو ظاہر ہے کہ وہ ہے نہیں، روسی ساختہ اور مختلف ممالک کا بنایا ہوا اسلحہ جو ہے یہ افغان طالبان کے پاس ہے، افغان فورسز کے پاس ہے، اور اس میں وہ امریکی اسلحہ جو امریکہ نے چھوڑا تھا اس حوالے سے بھی اس کی نمائش کی گئی تھی۔ اسی اسلحہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تحریک طالبان پاکستان TTP کے ہاتھ پہ لگا ہے، یا ایسی تنظیموں کو بیچا جا رہا ہے، یا ایسی تنظیموں کے حوالے کیا گیا ہے، یہ الزام ہے۔ اور اس میں نائٹ ویژن گاگلز ہیں، اس میں جدید وہ ہتھیار ہیں، یہ جدید ایسی دوربینیں ہیں کہ جن میں رات کے اندھیرے میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور پاکستان کے اندر ایسی متعدد کارروائیوں میں یہ اسلحہ جو ہے، یہ جدید جو ٹیکنالوجی ہے یہ استعمال ہوئی ہے، اور مختلف عسکریت پسند تنظیموں کے ہاتھوں استعمال ہوئی ہے۔ اس کا خیبر پختونخوا پولیس اور جو سیکورٹی فورسز کے دیگر مختلف ادارے ہیں یہ بارہا اس بات کی نشاندہی کر چکے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا دوبارہ یہ اسلحہ واپس لینے کے حوالے سے بات کرنا، باگرام ایئر بیس کو واپس لینا، باگرام ایئر بیس کے حوالے سے انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ ایئر بیس وہاں سے صرف 1 گھنٹے کی دوری پر ہے کہ جہاں چین جوہری ہتھیار بنا رہا ہے۔ اب یہ اس خطے میں امریکہ کی موجودگی جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ بہت ضروری ہے۔ چین کے تناظر میں اگر آپ بات کریں تو اگر چین کے تناظر میں بات کی جائے تو پھر امریکہ اور انڈیا کے جو تعلقات ہیں وہ ظاہر ہے کہ اسی وجہ سے ہیں کہ یہاں پہ چین ہے۔ اس صورتحال میں پاکستان کی اہمیت جو ہے وہ امریکی انخلا کے بعد، افغانستان سے جب امریکہ گیا ہے تو اس کے بعد پاکستان کی اہمیت بہت کم ہوئی ہے۔ مبصرین کہتے ہیں کہ یہ پاک امریکہ تعلقات میں شدت آئی تھی جب افغان جہاد کا آغاز ہوا تھا، اور اس میں جب تک امریکہ افغانستان میں موجود رہا پاکستان امریکہ کی ضرورت رہا۔ جب سے امریکہ افغانستان سے واپس گیا ہے اس کی نظر میں پاکستان کی وہ اہمیت نہیں ہے جو پہلے تھی۔
پاکستان اب دو راہے پر کڑا ہے، ایک طرف امریکہ، دوسری طرف چین۔ اگر ایک طرف پاکستان کا جھکاؤ ہوتا ہے تب بھی مسئلہ ہے، دوسری طرف پاکستان کا جھکاؤ ہوتا ہے تب بھی پاکستان کے لیے مسائل ہوں گے۔ اور سی پیک ایک ایسا منصوبہ ہے، ظاہر ہے کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ سی پیک جیسا منصوبہ جو ہے یہ کامیابی سے ہمکنار ہو۔ چین کو جو ہے اس کا ناطقہ بند کرنے کے لیے سرد جنگ تو ظاہر ہے کہ جاری ہے چین اور امریکہ کے بیچ میں۔ ایک دوسرے پر اقتصادی پابندیوں کے حوالے سے بھی خبریں آپ کے علم میں ہیں۔ تو یہ صورتحال ایک جو انہوں نے جو پہلی تقریر کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے حلف اٹھانے کے بعد، انہوں نے بہت زیادہ اپنے اندرونی مسائل کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن ساتھ میں یہ کہا ہے کہ امریکہ میں سنہرے دور کا آج سے آغاز ہو گیا ہے۔ آج سے ہمارا ملک ترقی کی نئی منازل طے کرے گا اور دنیا بھر میں دوبارہ اس کی عزت کی جائے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم کسی بھی ملک کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہمارا فائدہ اٹھائیں۔ ٹرمپ انتظامیہ میں ہر ایک دن میں امریکہ سب سے پہلے کے نظریے پر کاربند رہیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ قانون کی بالادستی اور ملک کا تحفظ یقینی بنائیں گے۔ مزید انہوں نے کہا کہ ہماری اولین ترجیح ایک آزاد، قابل فخر اور خوشحال قوم بنانا ہے۔ امریکہ جلد ہی پہلے سے زیادہ طاقتور، مضبوط اور غیر معمولی ہو جائے گا۔ انہوں نے ساتھ میں جو اپنے اوپر قاتلانہ حملہ ان کے اوپر کیا گیا تھا اس حوالے سے بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہماری حکومت کو اعتماد کے بحران کا سامنا ہے۔ کئی برسوں سے ایک بنیاد پرست اور بدعنوان اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے شہریوں سے طاقت اور دولت چھین لی ہے، جبکہ ہمارے معاشرے کے ستون ٹوٹ چکے ہیں اور بظاہر مکمل طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ انہوں نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ حکومتیں امریکی شہریوں کی حفاظت کرنے میں ناکام رہیں اور خطرناک مجرموں کو پناہ اور تحفظ فراہم کیا ہے جو دنیا بھر سے ہمارے ملک میں غیر قانونی طریقے سے داخل ہوئے ہیں۔ یعنی جو غیر قانونی تارکین وطن ہیں ان کے خلاف انہوں نے ایک واضح الفاظ میں کہا ہے کہ ان کو امریکہ سے بے دخل کیا جائے گا، باہر نکالا جائے گا۔ ساتھ ہی انہوں نے جنوبی سرحد پر قومی ایمرجنسی لگانے کا اعلان کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ وہ اپنی میکسیکو کی پالیسی کو تبدیل کریں گے اور پکڑو اور چھوڑ دو کے رواج کو ختم کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے ملک پر تباہی پھیلانے کے لیے آنے والوں کو روکنے کے لیے جنوبی سرحد پر فوج بھیجوں گا۔ ساتھ ہی انہوں نے نیشنل انرجی ایمرجنسی کا بھی اعلان کیا۔ یہ جو میں امریکی اسلحے کی واپسی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں یہ کس صورت میں ہوگا؟ ظاہر ہے کہ ذہنوں میں سوالات بہت ہیں۔ باگرام ایئر بیس کا کنٹرول دوبارہ کیسے حاصل ہوگا؟ کیا امریکہ واپس آ رہا ہے افغانستان؟ کیا اس کے لیے افغان طالبان کے ساتھ پھر سے مذاکرات کا آغاز کیا جائے گا؟ یہ زبردستی یہ اسلحہ اکٹھا کیا جائے گا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اتنا زیادہ 85 ارب ڈالر کا اسلحہ جو ہے یہ امریکہ اتنا آسانی سے لے لے گا، واپس لے لے گا؟ جو اسلحہ ٹی ٹی پی کے پاس ہے وہ کیسے اکٹھا کیا جائے گا؟ ایک جو بنیادی ایک نقطہ ہو سکتا ہے جس پر پاکستان کی اہمیت بھی بڑھ سکتی ہے، افغانستان کی اہمیت بھی بڑھ سکتی ہے، کیونکہ ایک مشترکہ چیلنج ہے اور اس کا نام ہے داعش۔ داعش پاکستان کے لیے بھی بڑا چیلنج ہے، وہ افغانستان کے لیے بھی بڑا چیلنج ہے، اور یہ اگر دنیا میں عالمی خطرے کے حوالے سے بات کی جائے تو داعش کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ عالمی خطرہ جو ہے وہ موجود ہے اور امریکہ جیسے ملک کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے۔ گو کہ کچھ لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ داعش کے پیچھے بھی امریکہ ہے۔ اس خطے میں امریکہ مخالف جذبات بہت زیادہ ہیں اور یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ آن بورڈ لیا جائے کچھ ایسے نکات کے حوالے سے پاکستان کو بھی، افغانستان کو بھی، اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ جو ہے بات چیت کو آگے بڑھایا جائے۔ ایک شیر عباس ستانکزئی کے بیان کے حوالے سے بڑی لے دے ہو رہی ہے۔ انہوں نے لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے اپنی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، بلکہ پہلی دفعہ شیخ ہبت اللہ اخندزادہ کو مخاطب کرتے ہوئے نے کہا کہ یہ جو لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی کا فیصلہ ہے یہ ذاتی ایک خواہش ہو سکتی ہے یا فطرت ہو سکتی ہے، یہ شرعی فیصلہ نہیں ہے، یہ پابندی فوری طور پر اٹھانی چاہیے۔ سراج الدین حقانی ہوں، شیر عباس ستانکزئی ہوں یا باقی کچھ رہنما ہوں، افغانستان کی حکومت کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں کہ یہ جو چاہتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلا جائے۔ دنیا جس طریقے سے ترقی کر رہی ہے افغانستان کے لوگوں کا بھی حق ہے کہ اسی طریقے سے آگے بڑھا جائے۔ اس بیان کا کیا رد عمل آئے گا؟ شیر عباس ستانکزئی کے حوالے سے ابھی قندھار سے کوئی فرمان تو نہیں آیا، کوئی رد عمل نہیں آیا۔ جو بھی اس حوالے سے نئی ڈیولپمنٹ ہوگی میری کوشش ہوگی کہ میں آپ تک پہنچا سکوں۔ مختصراً میں آپ کو کرم کے حوالے سے بتا دوں، دوسرا دن ہے آپریشن کا، کوئی بڑی گرفتاری نہیں ہوئی، کوئی اس میں جانی نقصان کی تفصیل نہیں بتائی گئی، البتہ اتنا بتایا گیا ہے
کہ علاقے کو گھیرے میں لیا گیا ہے، ہیلی کاپٹر کے ذریعے گشت کیا جا رہا ہے اور بعض مقامات پر گولہ باری کی گئی ہے۔ بہت سارے خاندانوں نے نقل مکانی کی ہے۔ ٹل میں اور ہنگو میں ان کے لیے کیمپ جو ہیں وہ قائم کیے گئے ہیں، اور تقریباً 19 لوگوں کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ معلوم ہیں، 20 لوگ جو ہیں نامعلوم ہیں جو شرپسند ہیں، اور ان کے خلاف FIR کا اندراج بھی کیا گیا ہے۔ کرم کے حوالے سے بھی جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئے گی، جو بھی نئی خبر سامنے آئے گی، میری کوشش رہے گی کہ وہ آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ ڈیلی میدان کا یہ YouTube چینل اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو یہ کر لیجئے، اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔